ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں، چاندی جیسے جھرنوں اور نیلگوں جھیلوں کے درمیان ایک نہایت حسین سلطنت آباد تھی جس کا نام نور محل تھا۔ اس سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی، شہزادی علیزہ۔ وہ ایسی نرم دل، صابر اور بے حد خوبصورت تھی کہ لوگ اسے دیکھتے تو کہتے یہ لڑکی نہیں، دعا کی صورت ہے۔ اس کے لمبے ریشمی بال رات کی طرح سیاہ تھے، چہرہ چاند جیسا روشن اور آنکھیں ایسی گہری کہ لگتا ان میں کسی بھولی ہوئی کہانی کا دکھ چھپا ہوا ہے۔ علیزہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتی، محل کی خادماؤں سے لے کر باغ کے مالی تک سب اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ وہ زخمی پرندوں کو اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتی، غریب بچوں کو محل کے کچن سے کھانا بھجواتی اور ہر شام محل کی پچھلی بیلکونی میں کھڑے ہو کر آسمان سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی۔ لیکن علیزہ کی زندگی میں ایک ایسا راز تھا جس سے پوری سلطنت بے خبر تھی۔ ہر رات جب محل کے بڑے بڑے دروازے بند ہو جاتے، مشعلوں کی روشنی مدھم پڑ جاتی اور سب سو جاتے، تو علیزہ خاموشی سے اپنے کمرے کے ایک پرانے گوشے کی طرف بڑھتی۔ وہاں دیوار کے ساتھ ایک نہایت قدیم لکڑی کی الماری رکھی تھی جس پر چاند، ستاروں اور انجان پھولوں کے نقش بنے تھے۔ دن کے وقت وہ ایک عام الماری لگتی، مگر جیسے ہی آدھی رات ہوتی اس کے درمیان ایک باریک سنہری لکیر چمکنے لگتی، پھر دھیرے دھیرے وہ لکیر ایک دروازے میں بدل جاتی۔ علیزہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولتی، ایک گہرا سانس لیتی اور اس دروازے کے پار چلی جاتی۔ وہ دروازہ اسے ایک دوسری دنیا میں لے جاتا تھا۔ وہ دنیا عجیب بھی تھی اور درد بھری بھی۔ وہاں آسمان جامنی رنگ کا ہوتا، درختوں کے پتے چاندی کی مانند چمکتے، جھیلوں میں ستاروں کی پرچھائیاں تیرتی رہتی اور ہوا میں پھولوں کے بجائے یادوں کی خوشبو بسی ہوتی۔ اس دنیا کا نام خواب نگر تھا۔ خواب نگر کبھی بے حد روشن اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اب وہاں ہر طرف اداسی چھائی رہتی تھی۔ محل ویران تھے، راستے سنسان، باغ مرجھائے ہوئے اور لوگوں کے چہروں پر امید کی جگہ خاموشی تھی۔ اس دنیا کی ملکہ بہت پہلے ایک گہری نیند میں چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ جیسے پوری دنیا کی رونق بھی سو گئی تھی۔ جب علیزہ پہلی بار وہاں پہنچی تھی تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس رات وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں کی دی ہوئی آخری نیلگوں چادر اس کے ہاتھ سے گر کر پھٹ گئی تھی۔ وہ چادر اس کی سب سے عزیز یاد تھی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی جب وہ الماری کے پاس بیٹھی تو اچانک دروازہ روشن ہوا اور وہ ڈرتے ڈرتے اندر چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک کمزور سی بچی کو دیکھا جو ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ علیزہ نے پوچھا۔ بچی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، میں خواب نگر کی ننھی رہنے والی ہوں۔ ہماری دنیا سے روشنی چلی گئی ہے۔ جب سے ملکہ سوئی ہے ہم سب کے دلوں سے ہنسی بھی کھو گئی ہے۔ تم کون ہو؟ علیزہ نے آہستہ سے کہا، میں نور محل کی شہزادی علیزہ ہوں۔ بچی نے لرزتی آواز میں کہا، تو شاید تم ہی وہ ہو جس کے بارے میں پرانے چراغوں میں لکھا ہے کہ ایک دن دوسری دنیا سے ایک لڑکی آئے گی جو اپنے دل کی روشنی سے ہمیں زندہ رکھے گی۔ اس دن کے بعد سے علیزہ ہر رات خواب نگر جانے لگی۔ وہ وہاں کسی جادوگرنی کی طرح نہیں، ایک محبت بھری دوست کی طرح جاتی تھی۔ وہ بھوکے بچوں کو کھلاتی، بیمار بوڑھی عورتوں کے سرہانے بیٹھتی، ویران باغوں میں پانی ڈالتی، سوئے ہوئے پرندوں کو جگاتی اور ٹوٹے دلوں کو صرف اپنے لفظوں سے سنبھالتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں جہاں علیزہ قدم رکھتی وہاں زمین میں ہلکی سنہری روشنی جاگ اٹھتی، مرجھائے ہوئے پھول آہستہ آہستہ کھلنے لگتے، خشک جھیلوں میں پانی جھلملا اٹھتا، مگر صبح ہونے سے پہلے اسے واپس آنا پڑتا تھا۔ اگر وہ سورج نکلنے کے بعد بھی خواب نگر میں رہ جاتی تو ہمیشہ کے لیے وہیں کی ہو کر رہ جاتی۔ یہ راز اس نے کسی سے نہیں کہا تھا، لیکن محل میں ایک شخص تھا جس کے دل میں علیزہ کے لیے محبت نہیں، حسد پل رہا تھا۔ اس کا نام زرنگار تھا۔
زرنگار شاہی نجومیہ اور پرانے رازوں کی نگران تھی۔ وہ عمر میں بڑی، عقل میں تیز اور دل میں اندھی تھی۔ برسوں تک وہ محل میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی تھی، کیونکہ وہ ستاروں کی چال پڑھ لیتی تھی اور پرانی کتابوں کے بھید جانتی تھی۔ مگر جب علیزہ جوان ہونے لگی تو سب کی نظریں زرنگار سے ہٹ کر اس شہزادی پر جم گئیں جس کے چہرے پر نور تھا اور دل میں رحم۔ لوگ زرنگار سے مشورہ ضرور لیتے مگر محبت علیزہ کو دیتے، اور یہی بات زرنگار کے دل میں زہر بن کر بھر گئی۔ ایک رات اس نے محل کی راہداری میں علیزہ کو خاموشی سے جاتے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی، ستون کے سائے میں چھپی رہی اور اپنی تیز آنکھوں سے سب دیکھتی رہی۔ جب اس نے الماری کو دروازہ بنتے دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ تو راز یہ ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا، اسی لیے اس لڑکی کے چہرے پر ہر صبح عجیب سی روشنی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی دعاؤں میں اثر ہے، یہ کسی اور دنیا سے طاقت لے کر آتی ہے۔ اگلے دن سے زرنگار نے علیزہ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک رات جب علیزہ خواب نگر میں تھی، زرنگار اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پرانی کتابوں کے جادو سے اس دروازے پر ایک خاموش طلسم باندھ دیا۔ طلسم ایسا تھا کہ اگلی بار جب علیزہ واپس آئے گی تو دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ زرنگار چاہتی تھی کہ خواب نگر روشنی سے محروم ہو جائے، علیزہ کی آنکھوں سے امید چھن جائے اور وہ آہستہ آہستہ ایک عام ٹوٹی ہوئی لڑکی بن جائے۔ اس رات خواب نگر میں بہت سردی تھی، جامنی آسمان پر بادل گہرے تھے اور چاند دھند میں لپٹا ہوا۔ علیزہ جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ خواب نگر کے سب سے پرانے باغ میں ایک درخت پوری طرح مرجھا چکا ہے۔ اسی درخت سے اس دنیا کی سانس جڑی تھی۔ اگر وہ درخت گر جاتا تو خواب نگر ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈوب جاتا۔ علیزہ اس کے پاس بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی جڑوں پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، اس نے سرگوشی کی۔ تبھی خواب نگر کی وہی ننھی بچی جو اب اس کی بہت عزیز دوست بن چکی تھی، دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا نام ماہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، علیزہ، آج ہوا بہت بدل گئی ہے، لگتا ہے تمہارے جانے کا راستہ کمزور ہو رہا ہے۔ علیزہ چوک گئی۔ وہ فوراً واپس محل کی طرف بھاگی، مگر جب وہ دروازے تک پہنچی تو سنہری روشنی بجھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، دروازہ کھولا، مگر دوسری طرف سے ایک سرد اور سخت دیوار اس کے سامنے آ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نہیں، علیزہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خواب نگر کی سرد ہوا اس کے گرد چیخنے لگی۔ ماہا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کیا تم اب واپس نہیں جا سکو گی؟ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے جانا ہوگا، میرے بابا میری راہ دیکھتے ہوں گے، میری دنیا، میرا کمرہ، میری صبح۔ وہ پہلی بار اتنا روئی کہ خواب نگر کی خاموش زمین بھی بھیگ گئی۔ ادھر نور محل میں صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ علیزہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ پورے محل میں ہلچل مچ گئی، سپاہی دوڑنے لگے، خادمائیں رونے لگیں اور بادشاہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میری بیٹی کہاں گئی؟ زرنگار نے جھوٹا افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شاید شہزادی کسی خواب کے پیچھے نکل گئی ہو۔ بادشاہ کے دل پر یہ الفاظ ٹیر بن کر لگے۔ وہ دن گزر گیا، پھر رات، پھر دوسرا دن۔ علیزہ نہ ملی۔ نور محل سے روشنی جاتی رہی۔ بادشاہ کھانا چھوڑ بیٹھا۔ باغوں کے پھول جھک گئے۔ راہداریوں میں اداسی اتر آئی۔ لوگ محل کے باہر دعائیں کرنے لگے۔ ادھر خواب نگر میں علیزہ نے واپسی کے ہر ممکن راستے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ مگر وہ اپنی تکلیف میں بھی دوسروں کا سہارا بنی رہی۔ وہ روتی ضرور تھی، مگر ماہا کے سامنے مسکرا دیتی، بیمار بچوں کے لیے گیت گاتی، ویران باغ میں چراغ روشن کرتی، اور ہر رات دروازے کے سامنے بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کرتی۔ بابا،
मैं वापस आना चाहती हूँ। एक रात ख्वाब नगर की सूई हुई मलका के महल में एक अजीब रोशनी जागी। आलीजा वहां पहुंची तो उसने देखा कि मलका के सिरहाने एक शीशे का प्याला रखा है जिसमें पानी नहीं बल्कि आंसू भरे हैं। एक मध्यम आवाज आई, ये प्याला दोनों दुनियाओं के सच्चे दुख से भरता है। जब किसी दिल में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दर्द जागता है तब उसमें रोशनी पैदा होती है। आलीजा ने कांपते हुए पूछा, मैं अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकती हूँ? आवाज ने कहा, सिर्फ मोहब्बत वो दरवाजा खोल सकती है जिसे हसद ने बंद किया हो, मगर इसके लिए किसी एक दिल को सच के लिए टूटना पड़ेगा। इसी वक्त नूर महल में बादशाह आलीजा के खाली कमरे में बैठा था। उसके हाथ में आलीजा का बचपन का एक छोटा सा खिलौना था। वो पहली बार फूट फूट कर रोया, ऐ रब, मेरी बेटी जहां भी है उसे सलामत रख। अगर उसकी खुशी किसी और दुनिया में है तो मैं अपनी खुशी कुर्बान करता हूं। बस एक बार उसे देख लूं। बादशाह के इन सच्चे आंसुओं की चमक ख्वाब नगर के प्याले में जा गिरी। इधर आलीजा ने भी हाथ उठाए, अगर मेरी वापसी से ख्वाब नगर फिर अंधेरे में डूब जाए तो मुझे यहीं रहने दे, मगर मेरे बाबा के दिल से ये दुख छीन ले। उसके आंसू भी प्याले में शामिल हो गए। अचानक पूरा महल रोशन हो उठा। सूई हुई मलका ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। ख्वाब नगर के दरख्तों में हवा दौड़ गई, झीलों में सितारे लरजने लगे और बंद दरवाजा फिर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। मलका ने कमजोर मगर मेहरबान आवाज में कहा, शहजादी आलीजा, तुमने हमें जादू से नहीं दिल से बचाया है। अब वक्त है कि दोनों दुनियाओं के दरमियान सच सामने आए। अगले ही लम्हे दरवाजा खुल गया। आलीजा लड़खड़ाते कदमों से नूर महल में दाखिल हुई। सुबह का वक्त था। बादशाह अभी भी उसके कमरे में बैठा था। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी वो पलटा। आलीजा? शहजादी ने बाप को देखा और एक चीख के साथ उसकी बाहों में गिर गई। दोनों देर तक रोते रहे। महल की दीवारें भी जैसे इस मिलाप पर नम हो गई हों। खादमाए सजदे में गिर पड़े। सिपाहियों के चेहरों पर आंसू बहने लगे। बादशाह बार बार उसके सर को चूमता और कहता, मेरी बच्ची, मेरी रोशनी, तुम कहाँ थी? आलीजा ने पहली बार सब कुछ सच सच बता दिया। ज़रंगार भी वहां मौजूद थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि दरवाजे पर तिलिस्म उसी ने बांधा था तो दरबार गुस्से से भर गया। सब चाहते थे कि उसे सख्त सजा दी जाए, मगर आलीजा ने नम आंखों से कहा, जहां मां हसद खुद अपने लिए सबसे बड़ी सजा है। उसका दिल पहले ही अंधेरे में जल चुका है। उसे कैद ना करे, उसे वहां भेज दें जहां वो लोगों के दुख देखे, खिदमत करे और सीखे कि इज्जत छीनने से नहीं, दिल जीतने से मिलती है। बादशाह ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। इतने दुख के बाद भी उसके दिल में नरमी थी। ज़रंगार पहली बार टूट गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी रोशनी छीननी चाही और तुम मुझे माफ कर रही हो? आलीजा ने आहिस्ता से कहा, रोशनी बांटने से कम नहीं होती। ज़रंगार को महल से निकाल दिया गया, मगर सजा के तौर पर नहीं, खिदमत के सफर पर। उसे दूर दराज बस्तियों में बीमारों और यतीमों की खिदमत के लिए भेजा गया। कहते हैं बरसों बाद वो वाकई बदल गई थी और फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब आलीजा हर रात चुपके से नहीं जाती थी। बादशाह को सब मालूम था। महल के उस गोशे को मुकद्दस माना जाने लगा। जैसे ही रात गहरी होती, आलीजा अपनी नीलगों चादर ओढ़ती, बाप के हाथ चूमती और दरवाजे के पार ख्वाब नगर चली जाती। सुबह होने से पहले वापस आ जाती। नूर महल में लोग उसके लिए दुआएं करते और ख्वाब नगर में बच्चे उसका इंतजार करते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों दुनियाओं में बहार आने लगी। ख्वाब नगर की सूई हुई रोशनी जाग गई। वहां के बाग फिर खुल उठे, लोग फिर हंसने लगे और माहा रोज आलीजा के लिए चांदी के फूल चुनती। नूर महल में भी पहले से ज्यादा सुकून आ गया।
बादशाह अब हर सुबह अपनी बेटी को देखकर शुक्र अदा करता। मगर एक रात ख्वाब नगर की मलका ने आलिजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, हर दरवाजा हमेशा नहीं खुला रहता। एक दिन ऐसा आएगा जब ये रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि दुनियाओं को अपने अपने कदमों पर खड़ा होना सीखना होता है। ये सुनकर आलिजा का दिल काम गया। और माहा और आप सब? मलका ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने हमें जीना सिखा दिया है, अब तुम्हारी याद हमारे लिए काफी होगी। वो आखिरी रात बहुत खामोश थी। आलिजा ने ख्वाब नगर के हर रास्ते को देखा, हर दरख्त को छुआ, झील के किनारे बैठकर देर तक रोती रही और माहा को सीने से लगाए रखा। माहा भी बच्चों की तरह नहीं, किसी बछड़ते हुए ख्वाब की तरह रो रही थी। तुम जाओगी तो मैं क्या करूंगी? माहा ने सिसकी लेकर कहा। आलिजा ने उसके आंसू पोंछे। जब भी तुम किसी दुखी दिल को हंसाओगी, समझना मैं तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम किसी मुरझाए फूल को पानी दोगी, समझना मैं मुस्कुरा रही हूं। और जब भी रात के आसमान में सबसे रोशन सितारा देखोगी, समझना मैं तुम्हें याद कर रही हूं। सुबह से पहले आलिजा ने आखिरी बार पलट कर देखा। ख्वाब नगर के सब लोग उसके लिए खड़े थे। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, दुख भी, मगर अब बेबसी नहीं थी। वो दरवाजे से गुजरी और जैसे ही वो नूर महल में पहुंची, पीछे सुनहरी रोशनी एक बार चमकी, फिर हमेशा के लिए मद्धम हो गई। दरवाजा बंद हो चुका था। उस दिन आलिजा बहुत देर तक अपने कमरे के फर्श पर बैठी रोती रही। बादशाह ने उसके सर पर हाथ रखा, मगर उस दर्द का पूरा बोझ कोई नहीं समझ सकता था। उसने एक दुनिया पाकर दूसरी दुनिया खो दी थी, मगर कुछ जुदाइयां इंसान को तोड़ती नहीं, गहरा कर देती हैं। वक्त गुजरता रहा। आलिजा नूर महल की सबसे महबूब मलका बनी। उसने अपने महल के दरवाजे यतीमों, मुसाफिरों और गरीबों के लिए खोल दिए। उसने हर मुरझाए बाग को फिर से आबाद किया। हर उदास दिल के लिए उम्मीद बन गई। लोग कहते थे कि उसके अंदर दो दुनियाओं की नरमी बसती है। और हर रात सोने से पहले वो अपनी खिड़की खोलती, आसमान की तरफ देखती और एक सितारे पर ठहर जाती जो बाकी सबसे ज्यादा रोशन होता। वो आहिस्ता से कहती, माहा, मैं तुम्हें भूली नहीं हूं। और कहते हैं, इसी लम्हे ख्वाब नगर के आसमान में भी एक रोशनी लरसती थी। यूं शहजादी आलिजा की कहानी हमें ये सिखा गई कि हसद दरवाजे बंद कर सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा किसी न किसी आसमान में रोशनी छोड़ जाती है। और बाज लोग हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं, मगर हमारे दिल की दुनिया में हमेशा जिंदा रहते हैं।